اب ان کے غذائیات کے تعلق سے تو یوں تو یہ کافی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے تعلق سے ہمیں بتایا۔ یوں تو کئی غذائیں کھاتے ہیں، اسلاف سے کئی اقوال، صحابہ سے کئی اقوال ثابت ہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث میں بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دو کہ اس ہڈیوں سے اور سوکھے گوبر سے وہ استنجا نہ کرے، طہارت حاصل نہ کرے پیشاب کے بعد۔ کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ ہڈی اور سوکھی گوبر سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہماری اور ہمارے جانوروں کی غذا رکھی ہے۔ تو سوکھی ہڈیاں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، کوئی یہ ایک ہی نہیں کئی ہے لیکن یہ بھی ایک ہے، اور سوکھا ہوا گوبر، لیٹ جو جانوروں کے گوبر ہوتے ہیں، یہ جنوں کے جانوروں کی غذا ہے، تو لہٰذا یہ دو چیزوں سے پیشاب سے طہارت کبھی حاصل مت کیجیے۔ جنوں کے وفد نے رسول اللہ سے التجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع بھی کیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے صحابہ کو منع کیا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرے، سوراخوں میں، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی جن اس میں رہتا ہو۔ اس طرح فرمایا کوئی شخص اوپر کے گھر میں ہوتا تو گرم پانی سیدھے نہ نیچے پھینکے، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی جن گزر رہے ہو ان کو تکلیف ہو جائے۔ اس طرح شام کے وقت، مغرب کے وقت میں بالخصوص بچوں کو باہر نہ لے جانا، اس لیے کہ یہ جنوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تکلیف میں آ جاتے ہیں بچے۔ تو یہاں نشاندہی کر دی، کچھ چیزوں سے آپ نے وضاحت کی۔ بہرحال ہڈی، یہ جو بھی ہڈی جس پر یا جو بھی جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، وہ جانور کی ہڈی جنوں کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں گوشت بن جاتی ہے۔ ہر وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، وہ ہڈی تمہارے مومن بھائی جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے، اور جو لیٹ تمہارے جانوروں کی سوکھی ہوتی ہے، وہ جو ہے تمہارے مومن بھائی جنوں کے جانوروں کی غذا ہے، ان کی غذا نہیں، ان کے جانوروں کی۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ان کے جانور بھی ہوتے ہیں، کیسے؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ جانتا ہے، کہ تو رسول اللہ نے سے کوئی وضاحت کسی صحیح حدیث میں نہیں کی، لہٰذا اس معاملے ہم بھی خاموش رہتے، بس اتنا تو پتہ چل گیا جانور بھی ہوتے ہیں۔ ان کے رہنے کے ٹھکانے یا جگہ